نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورہ رحمان، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہم اپنے رجوع اللہ کے سیشن میں آج انشاءاللہ سورہ رحمان اور سورہ الواقعہ پڑھیں گے، اور ان دونوں کو ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ان دونوں کے مضمون ملتے جلتے ہیں، اور دونوں اس قدر خوبصورت صورتیں تھیں کہ ہم نے سوچا کہ اس کو ہم مکس اپ کر کے اور جوائن کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سنا دیں۔ اور اللہ کی مدد سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا اور بہت رحیم ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور سورت کا آغاز ہوتا ہے الرحمن، رحمان اللہ کا نام، اللہ کی صفت، رحم کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ والا جو لفظ ہے نا رحمان، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر مخلوق، ہر ذی روح کے لیے اس میں رحمت ہے۔ اور رحمان کا جو لفظ ہے نا وہ ہر خاص اور عام، ہر مومن اور کافر، ہر مسلم اور غیر مسلم، ہر انسان اور حیوان، ہر مخلوق کے لیے عام ہے رحمان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو بھی اپنی رحمت کہا، اور یہ جنت اتنی قیمتی ہے کہ ساری زندگی بھی کوئی سجدے میں پڑا رہے تو وہ یہ جنت کما نہیں سکتا، اس کو ہی صرف داخلے کی اجازت ملے گی جس پر رحمان اپنی رحمت کرے گا۔ تو یاد رکھیے یہ جو جنت ہے یہ اللہ کی رحمت سے ملے گی، ہم اپنے اعمال سے اس کو کما نہیں سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ اچھا چونکہ میں اتنے نیک عمل کروں کہ مجھے جنت ملے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جنت میں بھی نہیں کما سکتا اپنے اعمال سے، الا یہ کہ اللہ مجھ پر رحمت کر دے۔ تو یہ جنت اللہ کی رحمت سے، رحمان کی رحمت سے نصیب ہوگی۔ تو رحمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار، آپ دیکھیے ہم ہر سورت کا آغاز بھی اس سے کرتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رحمان کون ہے؟ جس نے کیا کیا؟ اب آگے گنتے جائیے، اب شروع ہوگا آپ کا نعمتوں کا ایک سفر، کہ بس گنتے جائیں کہ نعمتیں کیا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے اس صورت میں۔ علم القرآن، رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ پہلے اللہ کا تعارف، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اللہ کی رحمت کی سب سے بڑی علامت قرآن کا ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر جب انٹروڈکشن کرا رہے ہیں تو رحمان کی رحمت میں سب سے پہلے قرآن آ رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ ہم اس قرآن کو کیسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ کتنی روٹین کی بات ہے نا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا یا قرآن کے ساتھ تعلق، اور ہم نارملی اس کو سمجھتے ہیں فارغ لوگوں کا مشغلہ ہے، اور ہم اس کو لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے دن میں بس ایک مرتبہ پڑھ لیا، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے، برکتیں آتی ہیں اس چیز سے، لیکن اس چیز کو فار گرانٹیڈ لینا انتہائی ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی صفت رحمان کے بعد جو سب سے پہلا تعارف کروا رہے ہیں رحمان کا، کہ کیوں وہ رحمان ہے، کیونکہ اس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ اور یاد رکھیے ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کی رحمت سے ڈھانپے جائیں، ہم پر اللہ کی رحمت ہو، تو یاد رکھیے ہم میں سے جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے جڑ جائے، کیونکہ علم القرآن، اور قرآن سے دوری کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر پر اللہ کی رحمت ہو، آپ کی اولاد پہ اللہ کی رحمت ہو، آپ کی ذات پہ اللہ کی رحمت ہو، خود بھی جڑیں، اپنے بچوں کو بھی جوڑیں، زبردستی جوڑیں، جس طرح بھی آپ حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کو جوڑیں، کیونکہ اس سے دوری رحمت سے دوری ہے۔ اور اللہ کی رحمت کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن سے محبت کرنا، قرآن کی عزت کرنا، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو آگے سکھانا۔ دیکھیے ہم نے کیا عموماً ہمارے ہاں کیا ایک جملہ بولا جاتا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن یہ درست بات نہیں ہے۔ قرآن اصل میں روح کی غذا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے انسان کا جسم جو ہے وہ زمینی ہے نا، زمین کی مٹی سے بنا ہے، تو اللہ نے اس کا رزق بھی جو ہے، اس کی غذا بھی جو ہے وہ زمین سے نکالی۔ روح یہاں کی نہیں ہے، روح آسمان سے اتری ہے۔
تو اس کا جو رزق ہے قرآن وہ بھی آسمان سے اترا. اور پھر کیوں روح بے چین رہتی ہے, کیوں دل پریشان رہتے ہیں, کیوں دل مطمئن نہیں ہوتے؟ وہ وجہ یہی ہے کہ دلوں کے اندر بے چینی قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے. جتنا انسان قرآن سے جڑتا جاتا ہے اتنی وہ اللہ کی رحمت محسوس کرتا ہے, اتنا اس کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور یہ لازماً آپ نے اس رجوع اللہ کے سیشن میں اس کو محسوس کیا ہوگا کہ جس طرح قرآن کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھ کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ سے تعلق ایک ڈیولپ ہوتا ہے ہمارا, وہ عام دنوں میں اس طرح ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی کہ رحمان کون ہے؟ علم القرآن, جس نے قرآن کی تعلیم دی. اور دیکھیے اللہ نے قرآن کی تعلیم کے عمل کو اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. اور الفاظ کی, اس میں پھر ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اس کے الفاظ کی تعلیم ہے, یعنی تجوید, کہ اس کی ادائیگی کیسی ہو. یہ جو لفظ ہے قرآن کے, ان کی الفاظ کی ادائیگی کیسے کی جائے, اس کو سیکھیے. اس کے معنی کو سیکھیے. اس کے کانٹینٹ میں جو ہے, جو اس کے مفاہیم ہیں ان کو سیکھیے. دنیا میں جتنی بھی بولیاں ہیں نا, جتنی بھی تعلیم ہے جن سے ہم امپریس ہوتے ہیں, نارملی ہم کس بولی سے امپریس ہوتے ہیں؟ جو زیادہ انگلش بولنے والا ہے نا, زیادہ اچھی اور فلوئنٹ انگلش بولتا ہے, ہم اس سے امپریس ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سمجھدار پڑھا لکھا ہے. ہمارے ہاں تو کرائٹیریا پڑھائی کا یہی ہے کہ یہ انگریزی بولنا جانتا ہے. تو دنیا کی جتنی بولیاں ہیں نا, سب میں سے افضل قرآن ہے. آپ کو انگلش سمجھ نہیں آتی, شرمندگی کی بات نہیں, لیکن اگر قرآن سمجھ نہ آئے ہمیں, یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ حیات ہے, ہمارا زندگی گزارنے کا لائف سٹائل ہے. اور کہاں یہ کہ ہم عربی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ آ کے ہمیں بتائیں. ہم کیوں عربی سمجھنے کے لیے, قرآن کی زبان سمجھنے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوں؟ اور اگر ہمیں کوئی نہیں سکھا رہا تو آج کے دور میں تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کوئی سکھانے والا نہیں. ایک کلک ہے, کہاں یوٹیوب کھلتا ہے, کہاں گوگل کھلتا ہے, ایک چیز آپ کے ایک کلک کے اوپر ہے. علم القرآن, دنیا کا افضل ترین علم اللہ نے قرآن سکھایا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان, اللہ نے انسان کو تخلیق کیا. اب یہ بیسٹ آف دا بیسٹ آتا جائے گا آپ کے سامنے. آپ دیکھیے بیسٹ آف دا بیسٹ ہوگا, سامنے کیا آیا؟ اس کے بعد خلق الانسان, تعلیم میں بیسٹ قرآن, تخلیق میں بیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. دنیا کی جتنی سپیشیز ہیں, کئی تو اب تک ڈسکور بھی نہیں ہو سکی, لیکن جتنی ڈسکور ہو چکی ہیں, سب سے بہترین مخلوق انسان ہے. اللہ نے انسان کی بہترین صورت بنائی, بہترین ساخت پہ اس کو پیدا کیا, پوری مہارت کے ساتھ. تمام حیوانوں پر عدم سے وجود میں اللہ لے کر آیا انسانوں کو. انسان کچھ نہیں تھا, آخر میں بنا ہے. دیکھیے انسان سے پہلے اور بہت سی مخلوقات موجود تھی, فرشتے تھے, جنات تھے, اور خاص طور پر یہاں پر قرآن کے بعد انسان کے وجود میں آنے کا ذکر, اور قرآن کے بعد انسان کی تخلیق. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نعمت ہمیں قرآن کی شکل میں ملی ہے, وہ قرآن جو ہے وہ انسان کی تخلیق سے بھی اوپر ہے. مثلا قرآن کی نعمت ملی کسی کو, اب اس کو ایک طرح سے سمجھتے جائیے اس طرح, قرآن کی نعمت ملی کسی انسان کو اور اولاد نہیں ملی, اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو قرآن ملا, اس کے پاس بہت مال نہیں ہے, کسی کے پاس قرآن ہے لیکن دنیا کی کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں ہے, لیکن قرآن سمجھانے میں اور پہنچانے میں وہ بہت اچھا ہے. دنیا میں کوئی وہ اس نے ڈاکٹریٹ نہیں کی ہوئی, کوئی بہت بڑا ماسٹر نہیں ہے دنیاوی تعلیم کا. تو کسی بھی ایسے شخص کو کبھی محروم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جس کو قرآن مل جاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون, بے شک یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو لوگ اکٹھا کر رہے ہیں. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہے, اگر اللہ یہ سٹیمپ لگا رہے ہیں کہ دنیا جو اکٹھا کر رہی ہے یہ قرآن اس میں سے سب سے بہترین ہے, مگر ہم اپنے کرائٹیریاز پہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا, ہم اس کے اوپر لوگوں کو جج کرتے ہیں. لیکن دنیا کی ہر نعمت سے بہترین نعمت الرحمن, رحمان نے کیا کیا؟ علم القرآن, پھر خلق الانسان, اور اس کے بعد اگلی نعمت علمہ البیان, اس نے بیان سکھایا, اس نے بولنا سکھایا. بیان کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا, واضح کرنا. تو اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا, جو دل میں ہے اس کو ایکسپریس کرنا سکھایا, اس کو ایکسپلین کرنا سکھایا. اب دیکھیے جو زبان ہے نا, ہم صرف زبان کے محتاج نہیں ہیں, کیونکہ زبان تو بکری کے پاس بھی ہے, بلی کے پاس بھی ہے, کتے کے پاس بھی ہے, ہر پرند کے پاس ہے, لیکن وہ بول نہیں سکتا. فرق یہیں پر آ گیا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دل کی کیفیات کو بیان کرنے کی طاقت بخشی ہے۔ پھر ایک اور مطلب قرآن کا یہ بھی کیا گیا کہ بیان کا کیا گیا کہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا۔ اور پھر دیکھیے لیکن بیسکلی اس آیت میں جو مطلب ہے کلام کا وہ بیان کرنا ہے، اور بیان کرنے میں لکھنا بھی آتا ہے کیونکہ ہم لکھ کے بھی ایکسپریس کرتے ہیں، اور آج کل تو ٹائپنگ بھی آتی ہے جو ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کو عقل کے مطلب میں بھی لیا گیا ہے، یہ جو لفظ ہے نا علمہ البیان، تو بیان عقل بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ عقل جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کتنے ہمارا وزن کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وزن میں وہ والا وزن نہیں کہہ رہی، وزن کا مطلب ہے کہ لوگوں کے بیچ میں جب ہم چلیں پھریں گے تو لوگ ہمیں جب جج کرتے ہیں تو وہ ہمارا ویٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کتنی ہی ایکسپینسو گیٹ اپ کیوں نہ کیا ہو، بہترین ڈیزائنر برانڈ کے کپڑے ہوں، ڈیزائنر جوتے پرس ہوں اس کے پاس، بہترین میک اپ اس نے کیا ہو، لیکن جب وہ بولتا ہے تو وہ سب کچھ سامنے آپ کے آ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ الفاظ کئی دفعہ ادا نہیں کر پاتا، کئی دفعہ کوئی انسان صحیح طرح بول نہیں سکتا یا خامخواہ میں ہنسے چلا جاتا ہے، وہ الفاظ ادا کرنے کی قوت نہیں رکھتا، اور بعض اوقات تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے۔ تو دیکھیے جب ایسے لوگوں کو انسان دیکھتا ہے تو کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر آتی ہے نا، علمہ البیان۔ ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں لیکن آپ دیکھیے کہ ہمیں اس کے معنی کتنے معلوم ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتوں کا ذکر اس میں کر دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ اب کیا فرمایا؟ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں۔ پھر والنجم والشجر یسجدان، تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں بڑی بڑی چیزیں گنوائی جا رہی ہیں، سورج، چاند، ستارے، درخت، پہاڑ، یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار، بال برابر سرتابی نہیں کر سکتے اللہ کے آگے۔ پھر فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، آسمان کو اس نے بلند کیا، قائم کر دیا اور میزان قائم کر دیا۔ یہ اس کا تقاضا ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، تم میزان میں خلل نہ ڈالو، مراد ہے کہ عدل پر قائم رہو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی اتنی طاقتیں اور اپنی رحمتیں گنوانے کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ کتنی کتنی بڑی بڑی چیزوں کے بھی مالک ہیں، سورج، چاند، ستارے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمین جو ہے یہ سب چیزیں انصاف پر قائم ہیں، میزان رکھا گیا ہے، ہر چیز میں بیلنس ہے، تو تم بھی عدل پر قائم رہو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو۔ سب سے پہلا حکم امانت میں خیانت نہ کرنا۔ دیکھیے کسی سے مال پورا لینا اور بدلے میں اس کو جو چیز ہم دیں وہ پوری نہ دی جائے تو یہ حقوق میں کمی ہے، اور اس کی بہت سخت پوچھ ہے، یہ بہت زیادہ انسان کو نقصان پہنچانے والا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے یہ حدیث، تو قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ناپ تول میں کمی۔ آج آپ مجھے بتائیے کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو مال دیں اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے کہیں ہاں بھائی ڈال دو، فروٹ یا ویجیٹیبل جو بھی آپ لینے چاہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص ڈنڈی مارے گا ہی مارے گا۔ اتنا عام ہے یہ سب کچھ، بہت ہی شاذ و نادر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے گا جو امانت کے ساتھ آپ کو چیز واپس کرے۔ مال لینے میں وہ پورا لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو جیسا مرضی گلا سڑا پھل ہو یا سبزی ہو یا کوئی چیز آپ اس روزمرہ کی استعمال کی ہو۔ تو یہاں دیکھیے قحط سالیاں، سخت تکلیفیں۔ آج اپنی حالت دیکھ لیں، سب کے سب لاک ڈاؤن میں پڑے ہوئے ڈر کے مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا۔ اللہ اکبر، 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مد مقابل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مقابل میں ہوں گا قیامت کے دن۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر وعدہ کیا اور توڑ دیا، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی کمائی کھا لی، تیسرا وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پورا کام لیا لیکن مزدوری نہیں دی۔
آپ یہ دیکھیے کہ یہ مزدوری کسی کو نہ دینا، یا کوئی کام آپ کا کے لیے کوئی جاب کرتا ہے اور اس کو واپس پے بیک نہ کرنا پراپر، وہ بھی پکڑ کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج بیچنے کے والے کے پاس سے گزرے، آپ نے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، وہ گیلا تھا، فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اگر اس نے اللہ کے راستے میں قتال کیا ہوگا تو اس سے کہا جائے گا اپنی امانت ادا کرو، تو وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے ادا کروں؟ کہا جائے گا اسے ہاویہ میں لے جاؤ، اسے ہاویہ میں لے جایا جائے گا، اور اس کے لیے اس کی امانت کو ایسی صورت میں لایا جائے گا کہ وہ دیکھتے ہی پہچان لے گا، یعنی جو اس نے خیانت کی ہوگی نا، کسی کی چیز اٹھائی ہوگی یا ہڑپ کی ہوگی، وہ سامنے آ جائے گی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے جائے گا اور وہ اسے پا کر کندھوں پر لا دے گا، پھر جب وہ دیکھے گا کہ کندھوں سے اتر گئی پھر اس کے پیچھے جائے گا اور ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا نماز امانت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے۔ کئی دفعہ ہم نماز میں ڈنڈی مار دیتے ہیں نا، وہ کیسے ہم مارتے ہیں؟ کبھی رکوع پورا نہ کرنا، کبھی سجود صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے۔ اس کے بعد وضو امانت ہے، کوئی اعضاء خشک رہ گیا، دھیان نہ دیا وضو کرتے ہوئے۔ پھر وزن امانت ہے، کسی سے کوئی مال آپ نے پیسے لیے، آپ نے اس کو تول کے دیا، آپ نے تول پورا دیا، تول میں ڈنڈی مارنا یہ بھی خیانت ہے۔ ناپ امانت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی امانتیں گنوائیں، اور سب سے سخت وہ امانتیں ہیں جو کسی کو سونپی جائیں، یعنی کسی کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور وہ اس میں ڈنڈی مارتے۔ تو اب یہ دیکھیے یہاں پر سورہ رحمان میں سب سے پہلے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا کہ صحیح تولو، ٹھیک ٹھیک تولو، ڈنڈی نہیں مارو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس نے زمین کو سب مخلوقات کے لیے بنایا، یعنی زمین صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں نا، یہ بھی آپ دیکھیے ان کا بھی ہمیں کل کو جواب دینا ہوگا۔ یہ جو مچھلیاں اپنے پانی میں محفوظ نہیں ہیں، پرندے ہواؤں میں محفوظ نہیں ہیں، ہم نے اپنے شوق کی خاطر، اپنے استعمال کی خاطر اللہ کی مخلوق کو اس قدر بری طرح سے مارا کہ وہ دنیا میں کچھ سپیشیز ایسی ہیں جو نایاب ہو کے رہ گئی ہیں، وہ مخلوق ناپید ہو کے رہ گئی ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کو تمام مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اس میں ساری مخلوق کا حق ہے۔ اور پھر فرمایا اس نے ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل رکھے، کھجور کے درخت جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، پیکڈ فروٹس، آپ دیکھیے اللہ کی طرف سے نیچرلی پیکڈ، اور طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنا کچھ آپ کو گنوانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کویسچن کرتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو میری کیسی کیسی نعمتوں کو اے جن و انس تم اپنے رب کی کیسی کیسی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اتنی مشہور ہے، ہم کئی دفعہ آپ کو کیلیگرافیز میں نظر آئے گی، کسی کو سورہ رحمان کی کوئی اور آیت یاد ہو نہ ہو، یہ نہ لیتے ہی آیت کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فوراً سورہ رحمان ذہن میں آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اب ذرا اس آیت کے بارے میں دیکھیے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تو اچھے جن ہیں۔ جب میں نے ان کے آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا، جب میں پڑھتا تو وہ کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی جنہوں نے جواب دیا اس آیت کا، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کویسچن کرتے ہیں، تو ہمیں بھی جواب دینا چاہیے کہ اللہ میں آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتی، یا رب العالمین ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ عربی میں دے سکیں جواب تو عربی میں دیں، اپنی زبان میں اپنے طریقے سے جواب دینا چاہیں اپنے رب رحمان کو اپنے طریقے سے جواب دیں، کیونکہ علمہ البیان ہے نا، اس نے بیان سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ آیتیں، یہ نعمتیں گنوا کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن کا انکار کرو گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ پھر فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان،
تو اے جن و انس کے گروہ، تم اللہ اپنے رب کی کن کن عجائبات، کن کن قدرتوں کو، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ دونوں مشرقوں کا رب، دونوں مغربوں کا، سب کا مالک پروردگار وہی ہے، بس فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم اے جن و انس کے گروہ؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یہ جواب دیجیے اپنے رب کو، کیونکہ رب بار بار یہ کوسچن کریں گے آپ سے۔ اب آگے ایک اور چیز، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ 1400 سال پہلے تو لوگوں کو سمجھنا مشکل تھا یہ چیز، لیکن پھر بھی وہ صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور آج جب لوگ اس کو پروف کرتے ہیں تو ہم پھر بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے ہاں تو پہلے سے یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جن و انس، فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ پھر فرمایا ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اے جن و انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام نعمتیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یا ربی۔ پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہ جو جہاز ہیں اسی کے ہیں جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، یہ جو بڑے بڑے جہاز سمندروں میں چلتے ہیں کوئی پہاڑ سے کم نہیں لگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بعد بھی پوچھتے ہیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا نا کہ ایک سوئی ہم ڈبوتے ہیں سمندر میں ڈالیں وہ ڈوب جائے گی، اتنا بڑا سمندر کے اوپر پورے کا پورا شہر چل رہا ہوتا ہے اور وہ سمندر اپنے سینے پہ اس کو بھگا رہا ہوتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فانی کو چھوڑ کر لافانی کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ ہماری جو ساری توجہ ہے نا وہ فنا کی طرف ہے۔ جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں نا، فانی، اس کی طرف ہماری ساری توجہ ہے۔ ہم نے دل بھی اس میں لگایا ہوا ہے، ہم قربانیاں بھی اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم تھک بھی اس فانی دنیا کے لیے رہے ہیں، ہم ہر چیز اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں فانی کو چھوڑ کر لافانی کی طرف متوجہ ہونا ہے، لافانی سے دل لگانا ہے، کیونکہ ہم خود بھی فنا ہونے والے ہیں، ہم سب نے ختم ہونا ہے۔ اور جن محبتوں کی خاطر، جن اٹریکشنز کی خاطر، جن شہوات کی خاطر ہم اس لافانی ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، تو وہ ہم فنا ہو جائیں گے، وہ چیزیں جو محبتیں ہیں وہ بھی فنا ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پاورفل طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باقی رہے گی وجہ، چہرہ، ربک، تیرے رب کا، ذو الجلال والاکرام، یعنی بقا صرف اللہ کے لیے ہے، فنا جانداروں کے ساتھ ساتھ بے جانوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے یہ پہاڑ بھی ہو گئے، یہ درخت ہو گئے، یہ سورج، چاند، ستارے، سمندر، جن کا بھی ذکر کیا گیا، سب کے سب دھول بنا کر اڑا دیے جائیں گے، سب پر فنا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ واللہ خیر وابقا۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ جو چہرے کی بات کی گئی، تو اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ یہاں اللہ کے چہرے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، وہ کیسا ہے؟ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ ذو الجلال، چہرہ ذو الجلال والاکرام، یہ چہرے کی صفت آ رہی ہے۔ وَوَبْكَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی یہ چہرے کی کیا صفت ہے کہ وجہ، اس کا چہرہ، ذو، والا، یعنی اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، جلال والا چہرہ ہے اس کا، عظمت والا، اکرام والا، عزت کے لائق اور عزت دینے والا، یعنی اللہ اپنے فرمانبرداروں کو عزت و اکرام سے نوازتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اکرام سے، عزتوں سے نوازیں۔ اور یاد رکھیے بقا اگر صرف اللہ کو ہے تو پھر عبادت کا حق بھی صرف اللہ کا ہے، عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے، ڈرنا بھی صرف اسی سے چاہیے، کیونکہ ساری مخلوقات اس کے تابع ہیں۔
اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی قدرت اس کے لائق ہے کہ ہمارے دل میں اس کی بڑائی ہو، ہمارے دل میں صرف اس کا احساس ہو. اور یہ احساس کہ ہمیں فنا ہونا ہے، ہمیں زوال ہے، یہ چیز انسان میں عاجزی پیدا کرتی ہے. یہ تکبر کو توڑنے والی ہے. جب انسان کو پتہ چلتا ہے میں نے مر جانا ہے، آپ دیکھیے نا کہ چھوٹی سی بات ہے، تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں، عاجزی آتی ہے تو انسان پھر کیا ہوتا ہے، جھک جاتا ہے. وہ موت ہی ہے نا، موت ہی انسان کو خواہشات کے چنگل سے باہر نکالتی ہے. دنیا میں کتنی نعمتیں ملی ہیں ہمیں، ہماری ذات میں دیکھیے، ہمارے وجود میں دیکھیے، ہمارے گھروں میں دیکھیے. یہ ہمارے اندر تبھی عاجزی لائیں گی جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ختم ہو جائیں گی. تبھی ہماری انویسٹمنٹ ان کے بجائے اللہ کی راہ میں زیادہ ہوگی. ہم تکبر سمجھتے ہیں، اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنے مال پہ کبھی تکبر کرتے ہیں، کبھی اپنی شکل پہ تکبر کرتے ہیں، کبھی اپنی ذات پہ تکبر کرتے ہیں، اور ہم دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. سب فنا ہونے والا ہے، بقا اور باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی. کتنی حماقت ہے نا انسان کی کہ وہ خود کو لازوال سمجھ لے، اور جسے ہر روز نیند گرا دے، جس کو تھوڑا سا کام کا زیادہ ہونا روزمرہ میں تھکا دے، جس کو موت گرا دے، تو وہ کتنے دن غرور اور گھمنڈ میں مبتلا رہ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کو سمجھیے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی تیرے رب کی ذات رہے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کویسچن کرتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اللہ ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، یہ بھی آپ کا احسان ہے کہ آپ باقی رہیں گے، آپ موجود ہیں، آپ کی ذات ایسی عزت والی اور جلال والی ہے. پھر فرمایا يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ مانگتے ہیں اس سے، کس سے؟ اللہ سے، جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے. یہاں ایک اور حقیقت کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی معبود ہے ہی نہیں. کسی اور کو ہم حاجت روا مان ہی نہیں سکتے، کہہ ہی نہیں سکتے، کسی اور کو مددگار سمجھ ہی نہیں سکتے. کوئی بھی مخلوق ہو وہ تمہاری ضرورت پوری کر ہی نہیں سکتی. زمین کی تمام مخلوق اسی سے مانگ رہی ہے، اپنی ہر ضرورت اس سے مانگتی ہے. چونٹیوں سے لے کر بلوں میں رہنے والے سانپ، پانی میں رہنے والی مچھلیاں، تمام حشرات، وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے، تمام نیک لوگ، اولیاء، یہ سب کے سب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں. اسی طرح پرندے ہواؤں میں، فرشتے، ہر ایک کی حاجت فرق، چیونٹی کی ضرورت فرق، ہماری ضرورت فرق، ہر مخلوق ہاتھ پھیلائے ہوئے سب مانگ رہے ہیں. سب مشکل دور کرنے کے لیے اللہ سے امیدیں لگاتے ہیں، سب اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ سب کو دیتا ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اے جن و انس کے گروہ، تم سب کے سب اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور میں بھر بھر کے تم لوگوں کو تمہاری ساری دعائیں پوری کروں، تو بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ سوئی کو پانی میں ڈبو کے نکال لیں. تو سوال در اصل کس چیز کا سمبل ہے؟ یہاں پہ یس الوہو کی بات کی گئی کہ سوال کرتے ہیں اس سے. سوال محتاجی کی علامت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تعریف والا ہے. تو جب آپ ذرا اس عمل کو دیکھیے، جب ہم کسی سے مانگتے ہیں تو ہماری کیا سچویشن ہوتی ہے؟ مانگنا. تو یہاں پر اپنی حیثیت اور اوقات بندہ انسان چیک کرے. ہم مانگتے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں، ہم اس کے در کے بھکاری ہیں، ہم سوالی ہیں. تو جب ہمارے ذہنوں میں یہ الفاظ ہمارے لیے ادا ہوتے ہیں نا، پھر اللہ کے مقابلے میں تکبر اور نافرمانی جو ہم کرتے ہیں وہ ختم ہوتی ہے. ہم مانگتے ہیں کس سے ہیں؟ جو دینے کے لیے لائق ہو، جو دینے کے قابل ہو. ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شخص ہماری ضرورت پوری کر سکتا ہے، ہم اسی کے پاس جائیں گے نا. تو اللہ سے مانگیں، نہ صرف ضرورت کی چیزیں، مادی چیزیں، بلکہ عبادت کی قوت، بخشش، توفیق. دعائیں کرنا، اللہ نہ کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینا ہے. لوگوں میں سب سے عاجز وہ ہے جو مانگنے سے عاجز ہے. تو ہر وقت مانگیں، کبھی دل میں مانگیں، کبھی پکار کر مانگیں. پڑھنے بیٹھیں، جب قرآن پڑھنے بیٹھیں تو اللہ سے عمل کی توفیق مانگیں، اللہ سے سمجھ کی توفیق مانگیں کہ اللہ آپ مجھے سکھا دیں. آپ نے سب کو سکھایا، جس چیز کو آپ مجھے بھی سکھا دیں. کھانا کھانے لگیں تو دعا کریں کہ اللہ اس کھانے کو میرے لیے طاقت کا ذریعہ بنا دے، اللہ اس سے مجھے کوئی ریاکشن نہ ہو.
نماز پڑھنے لگے تو دعا مانگے اللہ میری یہ نماز خشوع والی بنا دے، کھانا پکانے لگے تو دعا مانگے اللہ اس کھانے کو ذائقہ دار بنا دے، میرے گھر والوں کی صحت کا باعث بنا دے۔ تو یہاں سے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے، شان والا، بڑے بڑے معاملات اور امور اور احوال کو مینج کرنے والا۔ تو اس میں دو اقوال پائے جاتے ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں احکامات اور آخرت میں بدلہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی اس کی شان الگ ہے۔ ایک اور مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، یہ چیز آپ اور میں سب ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اللہ حالات کو بدلتا رہتا ہے، سچویشنز بدلتی رہتی ہیں، کبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کبھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی کوئی قید میں چلا جاتا ہے، کسی کو اللہ قید سے چھڑا دیتے ہیں، کوئی نئی زندگی میں موجود دنیا میں آ رہا ہے، کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، کبھی کسی قوم کی اللہ توبہ قبول کرتے ہیں اور کسی پہ کبھی وبائیں مسلط کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ جس طرح کا رمضان یہ گزر رہا ہے ایسا رمضان ہم کبھی گزاریں گے؟ جو آج حرم کا حال ہے، جو اللہ کے گھر کا جو حال ہے، بیت اللہ کا، کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہم بیت اللہ شریف کو اس طرح دیکھیں گے؟ آج ہم کو جو ملا ہے، جو گزر رہا ہے، جو ہمارے اوپر آج جو گزر رہا ہے، کبھی ہم نے ایسا سوچا تھا؟ ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندوں کے معاملات سے بے خبر نہیں۔ کرونا سے کتنے لوگ متاثر ہیں، کتنے صحت یاب ہیں، کتنے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ سب کیلکولیشنز ڈیلی ٹیلی ویژن پہ اپڈیٹ ہوتی ہیں۔ اللہ کے علم میں اس سے زیادہ ہے کہ کس کو کرونا ہٹ کرنے والا ہے، وہ کہاں موجود ہے، جو ایک چھوٹا سا اللہ کا لشکر، چھوٹے سے سائز کا، جو ہمیں نظر نہیں آتا اور جس نے پوری دنیا کو اپنے آگے لگا رکھا ہے۔ اللہ باخبر ہے اپنے بندوں کے معاملات سے، وہ تبدیل کرتا ہے تاکہ بندے اللہ کے قریب ہوں، وہ حالات کو بدلتا ہے تاکہ بندے پلٹیں، اچھے اور برے حالات میں وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ یاد رکھیے اچھے برے حالات میں مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، فرق۔ مومن دو حالتوں میں ہے، یا وہ صبر کر رہا ہے یا وہ شکر کر رہا ہے، ہر روز ایک نئی شان۔ تو مومن کا رویہ بھی کیسا، کبھی شکر کبھی صبر، اور نا امید نہ ہو مومن کبھی بھی۔ تو یہ اتنی خوبصورت آیتیں ہیں کہ یسألہ من ہوا فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، بس اے جن و انس ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ فارغ ہو جانا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی مشغول ہے، اس وقت اللہ ایسا مشغول ہے کہ اسے ان نافرمانیوں سے باز پرس کرنے کی فرصت نہیں ملتی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اوقات مقرر کر رکھے ہیں جس کے مطابق ابھی انسانوں اور جنوں کی پوچھ کا وقت نہیں آیا، پھر دیکھ لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے گروہ انس اور جن، اگر تم زمین و آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر باہر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر بات کیا کی گئی کہ اگر اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، زمین آسمان کے باہر بھاگو، اور نہیں بھاگ سکتے یعنی زمین کے مدار سے باہر نکلنے کے لیے بڑی قوت چاہیے ہوتی ہے، نکل جاؤ۔ اگر قوت استعمال کر سکتے ہو تو نکل جاؤ، اور اگر نہیں بھاگ سکتے تو سرنڈر کر دو۔ آج پھر دیکھیے کہ کس طرح ہر انسان بھاگ رہا ہے اس کرونا سے، لیکن جو بھاگ رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے، اور جس کو پکڑ میں آنا ہے وہ پکڑ میں آ کے رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بھاگنے کی کوشش کرو گے تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ پھر کیا بنے گا اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا، لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ یہاں پہ قیامت کا منظر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے قیامت کیسے نعمت، کہ دنیا میں جو لوگ اپنی خواہشات کو، اپنی ڈیزائرز کو کچل کر اپنے رب کی محبت اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو چھوڑیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن بھی تو بدلہ بھی تو دینا ہے نا، تو وہ بھی تو اللہ کی رحمت، ان کے لیے تو رحمت کا دن ہوگا۔ جنہوں نے ظلم کیا ہوگا ان کو، ان کے جو مظلوم ہے وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں گے ان سے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے،
حساب دینا ہوگا لوگوں کو. یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ خود فیصلے کرے اپنے بندوں کے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اس لیے یہ نعمت گنوائی گئی. اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو. وہاں مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. یعنی خوف کے مارے جو مجرم ہوں گے نا، ان کی آنکھیں پھٹی ہوں گی، چہرے دبے ہوں گے، آوازیں نہیں نکلیں گی. ان کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ پہچان لیے جائیں گے. جیسا کیا ہوگا ویسا بھرے گا وہ آ کے. انہیں پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ مجرموں کو ان کی پیشانی سے پکڑ کر اور پاؤں سے پکڑ کر توڑ دیا جائے گا. جس طرح ایندھن توڑ کے تندور میں ڈالا جاتا ہے نا، لکڑیاں توڑی جاتی ہیں، اس طرح مجرم اس دن توڑے جائیں گے. کیونکہ تکبر تھا نا، اور وہ تکبر جھکنے نہیں دیتا تھا، تو اس دن تکبر ٹوٹے گا. پھر اس وقت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیے یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. اگر اللہ نے ایسا دن نہ رکھا ہوتا قیامت کے دن، تو دنیا تو پتہ نہیں کس طرح کا بازار گرم کر دیتی ظلم اور جبر کا. اس وقت یہ کہا جائے گا وہی ہے یہ جہنم جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے. یعنی مجرم مانتے نہیں تھے کہ ایسی کوئی جہنم ہوگی. اسی جہنم میں کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے. یعنی ایسی سخت سزا، تکلیف کہ وہاں تڑپ میں کسی لمحہ چین نہیں پائیں گے. شدید حرارت کی وجہ سے اہل دوزخ کو بار بار پیاس لگے گی، بار بار کھولتے ہوئے چشموں میں جائیں گے، پانی پئیں گے، بہت سارا پانی پئیں گے، لیکن پانی پی نہیں سکیں گے. اور وہ گرم پانی ہوگا اور وہ ان کے ہونٹ جلا دے گا، انتڑیاں گلا دے گا. پھر دوڑ کے واپس آئیں گے اور اسی طرح جہنم میں چکر کاٹتے رہیں گے. اور مجرم کون ہے؟ اللہ کو نہ ماننے والے، شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے. اب دیکھیں یہاں مجرم کی بات کی گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. پھر وہی بات جس کو پتا ہو کہ ایک وقت آئے گا مجھے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے، میرا رب مجھ سے ایک ایک خیانت کا، ایک ایک غیبت کا، ایک ایک چوری کا، ایک ایک جھوٹ کا، ایک ایک ظلم کا حساب لے گا. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو آج ہی بدل لے گا. اس احساس میں زندگی گزاری ہوگی جس نے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ احساس ہو جانا بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. تو کس کس نعمت کو انسان جھٹلائے گا اپنے رب کی. ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہوں گے، تسنیم اور سلسبیل کے چشمے. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. جنتی لوگ ایسے تکیوں پر تکیے لگائے ہوئے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے. استر پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کشنز کے اندر کا کپڑا ہوتا ہے. ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا سستا سا کوئی لگا دیں بس ایسے ہی. وہاں تو اس کا جو انر والا کپڑا ہوگا وہ بیوٹیفل پیور سلک کا ہوگا. اور باغوں کی ڈالیاں جھکی پڑ رہی ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی. یعنی یہاں پہ جو مینشن کیا گیا ان نعمتوں بھری جنتوں میں عورتیں، ان کی جو چیز مینشن کی گئی وہ کیا ہے؟ شرم و حیا، بے باک نہیں ہوں گی، بے حیا نہیں ہوں گی، بلنٹ نہیں ہوں گی، بولڈ نہیں ہوں گی، بلکہ نیچی نگاہیں رکھنے والیاں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا. اور اپنے رب کی تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور پھر فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ ضابطہ ہے کہ جو کمائی ہو گئی وہ ہو گئی. اور یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے کہ نیکی جو انسان نے کی، وہ بہترین نیکی وہ جو کر کے آیا، اس کے بدلے میں اس کو اس نیکی کا ریوارڈ ملے گا. اور وہ اس کے سوا اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل، سب سے بڑا رحم کرنے والا. تو جس انسان نے اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس سے ملاقات کے شوق میں وہ زندگی گزاری جو اس رب کو پسند ہے. تو پھر اللہ پوچھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور 2 باغوں کے علاوہ 2 اور باغ ہوں گے. اب یہ باغوں کا پورا سلسلہ ہے. جنت میں بھی سٹینڈرڈز ہوں گے نا. پھر ایک اور باغ آ گئے.
پھر وہ کیا ہے؟ گھنے سرسبز شاداب باغ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، جس طرح جنتیوں کے درجے ہوں گے مقربین کے، اہل جنت کے، اسی طرح 2 باغ الگ الگ بتائے گئے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ پھر ان باغوں میں کیا ہوگا؟ فرمایا بکثرت پھل، یہاں لفظ آیا فواکہ۔ دیکھیے فواکہۃ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا فوڈ جو آپ ڈیزائر کریں۔ نارملی بچوں کو آپ بتائیں کہ وہاں فواکہ ہوں گے تو وہ فواکہ کو سمجھتے ہیں اچھا یہ فروٹس ہیں، تو فروٹس تو ہم کھاتے نہیں، ہم پسند نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیے یہ جو فواکہ ہے نا، یہ ابھی آگے سورہ واقعہ میں بھی آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے وہ فوڈ جو آپ پسند کریں، جو ڈیزائر کریں، اس میں بکثرت پھل، کھجوریں، انار، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوراک کا یہاں پہ کتنا ذکر کیا نا، اور ڈفرینٹ ویرائٹی۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلی فکر کیا لگتی ہے؟ پکانا کیا ہے، کیونکہ ہماری زندگی گھومتی ہی خواتین کی تو اسپیشلی اسی چیز میں، اور آج کل صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اٹھتے ساتھ یہ پلان کرتے ہیں کہ افطاری کا مینیو کیا ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں ہیں نا، انجوائے کریں، لیکن شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ پھر اس کے بعد ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، یعنی ظاہر اور باطن میں خوبصورت۔ یاد رکھیے جب یہ ذکر آتا ہے نا تو جو عورتیں وہ ہمیشہ یہ سوچتی ہیں اچھا عورتوں کے لیے کچھ مینشن نہیں کیا گیا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا عادل ہے، سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے، سب سے بڑا شکور ہے۔ وہ انسانوں کے اعمال کو اکنالج کرتا ہے۔ وہ ہماری جو محبتیں ہیں نا اللہ کے لیے، وہ اللہ کی نظر میں قابل قدر ہوں گی انشاءاللہ۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہ مخلوق اللہ کی جو محنت کر کے آئی، دیکھیے یہ تو حوریں جو ہیں ان کا کوئی مقابلہ ہو نہیں سکتا دنیا کی عورتوں سے۔ دنیا کی عورتیں سردار ہوں گی، وہ عورتیں جو نیکی میں ازواج مطہرات کے نقش قدم پہ چلیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلیں، تو وہ تو سردار ہوں گی۔ پھر اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ جنتی سبز قالینوں، نفیس اور نادر فرشوں پر تکیہ لگائے بیٹھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ پھر فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی بابرکت ہے تیرے رب جلیل کی ذات، تیرے رب جلیل کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اچھا جب ہم یہ صورت ہم نے پڑھی تو کتنا شوق پیدا ہوا نا دل میں جنت کا۔ تو ہمیں پھر وہ اعمال کرنے چاہیے، وہ اعمال پتہ لگانے چاہیے جو جنت کا حقدار بنانے والے ہوں۔ تو ہم یہ ایک کتاب ہے، اس میں سے میں آپ کو احادیث تو میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی چونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن میں آپ کو جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے کچھ اعمال بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اس میں نرم دل، عاجز، جھکے ہوئے مزاج والے، ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے، بے ضرر، حلیم الطبع لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایزی گوئنگ پیپل، جو خود بھی ایزی ہوں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو ہر وقت مشکل میں ڈالے رکھتے ہیں، ان کو کمفرٹیبل نہیں کرتے۔ لوگوں کو کمفرٹیبل کرنے والے لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے۔ یعنی چڑیوں جیسے دل کیسے ہوتے ہیں؟ چڑیوں کے دلوں میں نہ کوئی بغض ہوتا ہے، نہ کوئی حسد ہوتا ہے، نہ کوئی کینہ ہوتا ہے، نہ کوئی نفرت ہوتی ہے، نہ کوئی بیڈ فیلنگز ہوتی ہیں، بس وہ پرندے ہیں، وہ اڑ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ایسے دلوں والے لوگ جنتوں میں داخل ہوں گے۔ جنت میں غریب، فقیر، محتاج، مسکین، کمزور لوگوں کی کثرت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا ہر ناتواں، لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک اتنا قریب کہ اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ یعنی دنیا کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب وہ اللہ پہ قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ اللہ کا اس کے ساتھ کنیکشن اتنا سٹرونگ ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور۔
تو فرمایا ہر بد اخلاق، جھگڑالو، تکبر کرنے والا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، آپ کے طریقے کو فالو کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو شخص، دیکھیے غور سے سنیے، جو شخص روزانہ 12 رکعت ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ نماز فجر سے قبل 2 سنتیں، نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں اور بعد میں 2 رکعتیں، اور نماز مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور نماز عشاء کے بعد 2 رکعتیں سنت ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے ایسے شخص کے لیے، جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ مگر ہمیں تو جلدی اتنی ہوتی ہے، فرائض پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، ہم بھی، ہمارے بچے بھی، اور ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ سعودی عرب جائیں، وہ لوگ بھی تو صرف فرض پڑھتے ہیں۔ ہم اکثر لوگ اسی قسم کا بحث اور جدال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے وہ لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ اس حدیث کو فالو کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو بھی اپنی نمازوں کا کچھ حصہ دو۔ تو عموماً عربس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سنتیں گھروں میں پڑھتے ہیں، فرائض مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں، اور ہم چونکہ نظر وہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم اسی پر چل پڑتے ہیں۔ پھر صلہ رحمی کرنے والے، یعنی رشتوں کو نہ کاٹنے والے جنت میں جائیں گے۔ خوش اخلاق، تہجد پڑھنے والے، کثرت سے نفلی روزے رکھنے والے اور دوسروں کو کھانا کھلانے والے جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں جنت میں ایسے محلات ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی چیز نظر آتی ہے، اور باہر کھڑے ہوں تو اندر نظر آتا ہے، یعنی شیشے کے محل۔ ایک عرابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا، اس کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، روزے کثرت سے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں تو اٹھ کر اللہ کے لیے نماز پڑھے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے وہ بالا خانے ہیں۔ پھر عادل حاکم، دوسروں پر رحم کرنے والا، نرم دل، پاک باز، دوسروں سے سوال نہ کرنے والا، یعنی دوسروں سے ہر وقت مانگتے نہ رہنے والا، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کرنے والے، اور اسلام کو اپنی خوشی کے ساتھ رغبت سے اپنے دین سمجھنے والے، یعنی اس کو انجوائے کرنے والے، اس پہ فخر کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کی دینی تعلیم اور تربیت کرنے والے، ان کے جوان ہونے کے بعد نیک آدمی سے ان کا نکاح کرنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ یعنی جس شخص نے 2 بیٹیاں جب اس کی پیدا ہو گئیں، کیونکہ بیٹیاں عموماً ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے پسند نہیں کی جاتی نا، حالانکہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن بس ایک بنا ہوا ایسا طریقہ۔ تو جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ اس طرح آئیں گے اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو آپس میں ملا لیا، تو اتنی بڑی بلیسنگ ہیں بیٹیاں۔ اور جس نے ان کی تربیت کی اچھی، اور پھر اچھے انسان سے نکاح کر دیا۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والا جنت میں جائے گا۔ وہ حضرت بلال کی حدیث یاد ہے نا، کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چاپ اپنے سے آگے سنی تو انہوں نے کہا کہ بلال، میں نے کیا چیز تم ایسی کرتے ہو کہ میں نے اپنے سے آگے تمہاری چاپ سنی؟ تو انہوں نے پھر اپنا یہ عمل بتایا، نماز روزے کے پابند، پاک باز اور شوہر کی اطاعت گزار خواتین جنت میں جائیں گی۔ انبیاء، شہداء، اہل ایمان کے فوت ہونے والے چھوٹے بچے اور نومولود تو جائیں گے، نومولود بھی جنت میں جائیں گے، نیو بورن بیبیز جو ہیں۔ زندہ درگور کی گئی لڑکیاں جنت میں جائیں گی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جنت میں جائیں گے، یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں جائیں گے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، ان کی پرورش کرنے والے۔ حج مبرور، ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو، ایسا حاجی جنت میں جائے گا۔ مسجد بنانے والا جنت میں جائے گا۔ شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ پھر ہمسائے سے اچھے سلوک کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان کو یاد کرنے والا جنت میں جائے گا۔ حافظ قرآن جنت میں جائے گا۔ اور پھر کثرت سے سلام کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب دوسرے سو رہے ہو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مریض کی عیادت کرنے والا جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا علم سکھانے والا جنت میں جائے گا۔ پھر اس کے بعد جس شخص کی بینائی ختم ہو گئی،
یعنی آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں، اس پر وہ صبر کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی آنکھوں سے آزماتا ہوں اور وہ ان پر صبر کرتا ہے تو بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں۔ پھر ماں باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جائے گا، مسلمانوں میں کسی کی پریشانی یا تکلیف کو دور کرنے والا جنت میں جائے گا، اللہ کی طرف سے آنے والی بیماری پر صبر کرنے والا جنت میں جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی پرابلم میں ہم اتنا شور کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فلو ہو جاتے ہیں تو ہم اتنا جزا فضا کرتے ہیں، یہ تو لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ کہا گیا کہ غم نہ کرو، یہ تمہیں پاک کرنے والی ہے بیماری، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، پھر اس کے بعد اپنے شوہروں کے راز کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہروں کی امانتوں کی حفاظت کرنے والیاں، پھر شریعت کے حلال کردہ چیزوں کو شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننے والا، یعنی ان پر عمل کرنے والا جنت میں جائے گا۔ دو نابالغ بچے جس کے فوت ہو جائیں ان پر صبر کرنے والے والدین جنت میں جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا وظیفہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے جنت میں، جو شخص اپنے مال کی وجہ سے بے گناہ قتل کیا گیا، یعنی اپنی مال کی حفاظت کر رہا تھا اور بے گناہ مار دیا گیا، جیسے سنیچنگ ہو جاتی ہے یا کوئی اسٹریٹ کرائم میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا۔ اور جس عورت نے حمل ساقط ہونے پر یعنی مس کیریج ہونے پر صبر کیا وہ بھی جنت میں جائے گی۔ یہ بھی حدیث ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساقط الحمل بچہ یعنی جو بچہ مس کیریج کی وجہ سے ساقط ہو گیا اور ختم ہو گیا تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی ماں کو انگلی سے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا، بشرطے کہ اس کی ماں نے ثواب کی نیت سے صبر کیا ہو۔ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی جنت میں جائے گا۔ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا دفاع کرنے والا جنت میں جائے گا، یعنی آپ کا کوئی بھائی وہاں موجود نہیں لیکن کسی نے اس کی عزت پہ وار کیا تو آپ نے اس کی مدد کی۔ کسی سے سوال نہ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کچھ مانگنا، ہر وقت اپنی مصیبتیں اور پریشانیوں کا رونا رونے والے۔ غصہ پینے والا جنت میں جائے گا۔ پھر عصر اور فجر کی نماز باقاعدگی سے بعد جماعت ادا کرنے والا جنت میں جائے گا، اور خواتین کے لیے بھی ایسے ہی ہے کیونکہ عصر اور فجر کی نمازیں جو ہیں اس وقت ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فرشتوں کی۔ پھر ظہر سے قبل 4 رکعت سنت پر مداومت اختیار کرنے والا یعنی ہر دفعہ پڑھنے والا ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ مسلسل 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنے والا جنت میں جائے گا، یعنی باجماعت نماز پڑھنے والا۔ پھر دوسروں کو معاف کر دینے والا، جو شخص انتقام لینے پر پوری طرح قادر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص انتقام لینے پہ پوری طرح قادر تھا لیکن انتقام نہ لیا، غصہ پی گیا، یعنی تو قیامت کے دن اللہ اسے ساری مخلوق کے سامنے لائیں گے اور اسے حور عین منتخب کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ پھر تکبر سے بچنے والا، خیانت سے بچنے والا، قرض جس کے اوپر نہ ہو، قرض سے پاک شخص جنت میں جائے گا، اذان کا جواب دینے والا جنت میں جائے گا، اور موت پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو نے صدمے کے فوراً بعد ثواب کی نیت سے صبر کیا تو میں تیری جزا کے لیے جنت پسند کروں گا۔ تو یہ وہ کچھ اعمال تھے جو اس خوبصورت جنت کا حامل بنا سکتے ہیں ہمیں۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ جی سورہ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، اور جب وہ ہو جائے گا واقعہ پیش آنے والا، وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، مراد کیا ہے؟ قیامت۔ لیس لوقعتها کاذبہ، تو کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ اب آپ اس کو سن چکے ہیں نا، روز قیامت کیا ہوگا؟ حافظۃ الرافعہ، خافضۃ الرافعہ، بلند کرنے والی اور پست کرنے والی، اللہ اکبر، تہ و بالا کر دینے والی۔ یہ جو بات کی گئی ہے نا خافضۃ الرافعہ، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ کچھ چیزیں جو اس دن اونچی ہوں گی ان کو نیچا کر دینے والی،
کون سی چیزیں اونچی ہوں گی؟ مثال کے طور پر ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دنیا میں اپنی شان، اپنے مقام، اپنے مرتبہ کے اعتبار سے بہت اونچے ہوتے ہیں، قیامت کے دن وہ نیچے ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں کچھ چیزیں شان، مقام، مال، جاہ، رتبہ اور ان سب اعتبار سے دنیا میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن ان کی ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ قیامت کے دن ان کو بہت عزت دی جائے گی، نور کے ممبروں پہ ایسے لوگ بٹھائے جائیں گے، عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، عزتیں دی جائیں گی، یعنی عزتوں کے معیار قیامت کے دن بدل جائیں گے۔ دنیا کی عزتیں وہاں عزتیں نہیں ہوں گی، دنیا کی ذلتیں ہو سکتا ہے وہاں عزت مل جائے۔ جزا اور سزا کے اعتبار سے بھی ایسے لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے نام ہوں گے، جن کی بڑی بڑی شہرت ہوگی، تاریخ میں بڑا نام ہوگا، جن کو ساری دنیا جھک کر سلام کرتی ہوگی، بڑے بڑے جس کو آپ کہتے ہیں آج کل کیا سٹارز ہوتے ہیں، سٹارز کیا بڑے بڑے جن کو آج کل لوگ فالو کرتے ہیں، تو ان سب کی سب جو ہیں اگر وہ دین پر نہیں ہے، وہ دین اسلام پر نہیں ہے، تو کیا ان کی حالت ہوگی؟ بڑی بڑی شہرتوں والے، تاریخ میں بڑا نام جن کا ہوگا، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو مرتے وقت 21 توپوں کی سلامیاں دے کے دفن کیا جاتا ہے، قیامت کے دن چونٹیوں کی شکلوں میں ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ تکبر، بلند نیچے اور نیچے والے اوپر، کچھ ایسے جن کی دنیا میں اہمیت نہیں تھی، ان کو اس دن بلندیاں ملیں گی۔ آج ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بلندیاں دینے والی ہیں، کون سی نیچے کرنے والی ہیں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی بلندی تو ایمان عطا کرنے والا ہے۔ جتنا جس کا ایمان کا لیول ہوگا، اتنی موت کے وقت اس کو جتنا ایمان پر وہ موت آئے گی، اس کو اتنا اس کا رتبہ بلند ہوگا۔ گھر، گاڑی، لائف سٹائل، برانڈ، یہ نہیں کہ کون سا برانڈ استعمال کرتا آیا ہے، وہاں سب ایک ہو جائیں گے، دلوں میں سے ایمان کو نکال لیا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ دین کا جتنا علم آتا ہے، یاد رکھیے، وہ قیامت کے دن اس کے فائدہ ملے گا، دین کے علم کا فائدہ ہوگا، ایمان کا فائدہ ہوگا۔ دنیا میں وہ لوگ جو بڑی بڑی ڈگری ہولڈرز ہوں گے، بڑی بڑی پوسٹ پر ہوں گے، لیکن دین سیکھنے کا وقت نہیں ہوگا، اس وقت کیا کریں گے؟ بڑی بڑی تعلیم اس دن ہوا، بڑی بڑی ڈگریاں نیچے ہو جائیں گی، اور صرف قرآن کی تعلیم جس کو آج کوئی امپورٹنٹ نہیں سمجھتا وہ اوپر ہوگی۔ اس کے برعکس جاہل اور نافرمان ذلیل اور خوار ہو رہے ہوں گے۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جن کی مال، قوت، عہدے کی وجہ سے ان کو فیم ملتا ہے، قیامت کے دن نیچے ہوں گے۔ کفر پر مرنے والوں کی ذلت ہو رہی ہوگی، بے شک ان کی ورتھ کتنے ہی 100 کروڑز ہو، کتنے ہی 1000 کروڑز ہو، دنیا میں مریں گے تو ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں۔ یہ کون ہوں گے جانتے ہیں؟ والدین کے نافرمان، مردوں کی مشاہبت کرنے والی عورتیں، اور دیوس جانتے ہیں؟ وہ شخص جن کی عورتیں بالکل ایسے بے حجاب پھریں اور وہ اس کو ان میں وہ کوئی بے غیرتی یا بے حیائی کو وہ کوئی آڑ نہ سمجھے۔ پھر عادی شرابی، یعنی مرنے تک جو شراب نہ چھوڑے، دیکھ کر احسان جتانے والا، ایسے لوگوں کی طرف اللہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ دور ہوں گے، جو وہ اس دن نیچے ہوں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں گے، زیادہ باتیں بنانے والے، بلا سمجھے سوچے بولنے والے۔ پھر جانوروں کو ان کا حق نہ دینے والے، جانور ان کو قیامت کے دن روند رہے ہوں گے اپنے پیروں کے نیچے۔ اب دیکھیے، جانوروں پر ظلم کرنا، اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ کچھ لوگ دوسروں کے لیے پل بنے ہوں گے، اللہ اکبر، لوگ ان کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، ٹیک لگا کر نہ کھانا، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھانا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی تھی۔ مسجد میں جگہ مقرر نہ کرنا، اور جمعے کے دن گردنیں نہ پھلانگنا۔ یہ خاص حدیث ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تجھے لوگوں کے لیے پل بنا دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جمعے کے دن جب بہت رش ہو تو لوگوں کے اوپر سے ٹاپ کے آگے جایا جائے کہ مجھے آگے جگہ مل جائے۔ پھر خیانت کرنے والے، یہ لوگ اس دن روندے جا رہے ہوں گے، نیچے ہوں گے۔ اس کے علاوہ رافع بھی ہے، بلندیاں دینے والے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، سب سے پہلے تو ایمان، پھر اچھے اعمال کرنے والے، وہ اچھے درجوں میں ہوں گے۔ 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی، یعنی بچپن سے اس کو عبادت کا شوق رہا، وہ جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اکیلے میں رونا، رحمان کے عرش کے نیچے جگہ دینے والا ہے۔ پھر وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ پھر 2 آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے گناہ کی طرف بلایا اور اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں،
ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ دائیں سے دیا تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلا، ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور وہ جو اچھی طرح سے ادائیگی کرے، ادائیگی سے مراد کیا ہے؟ ایسا شخص بھی رافع ہوگا، بلند ہوگا۔ قرض ادا کرے تو اچھی طرح سے پورا قرض کسی کا دے، تکلیف دے دے کے یا تھوڑا تھوڑا کر کے، خراب کر کے مت دے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ستا ستا کر دینے کی، بیوی کو خرچہ دینا ہے تو ستا ستا کر دیں گے، تنگ کر کر کے دیں گے، کھینچ کھینچ کے دیں گے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ بلند کرنے والی چیزیں نہیں ہوں گی اس دن۔ بچوں کو دے رہے ہیں تو احسان جتا کر، سیلری دے رہے ہیں لیٹ کر کر، تو بلند درجے والے کون ہیں؟ جو دیتے ہوئے اچھے طریقے سے دیں۔ پھر مہاجرین کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے۔ دنیا میں ان کے پاس تن ڈھانکنے کے کپڑے نہیں تھے، پراپر لباس نہیں تھا ان کے پاس، لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے نور کے ممبروں پہ مہاجر بیٹھے ہوں گے امن سے۔ جو قربانیاں ان کی تھیں، قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے تو وہ آرام سے ہوں گے۔ پھر انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنی رعایا اور عدل کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں۔ پھر کچھ لوگ اللہ کے پڑوسی ہوں گے اس دن، خافضۃ الرافعہ میں۔ پڑوسی کون ہوں گے؟ جو اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے، حقیقی بلندی آخرت کی بلندی ہوگی۔ وہاں مال، گھر، عمر، رتبہ، سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا، اور عمر بھی نہیں دیکھی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی امی، آپ کی دادی، آپ کی خالہ جو ہیں وہاں پر رتبے میں آپ سے کم ہو، اگر آپ کا رتبہ بڑا یا آپ ان سے کم ہو۔ عمر نہیں دیکھی جائے گی، رتبہ دیکھا جائے گا اعمال کے حساب سے۔ اسی طرح اگر آج کوئی استاد ہے، کوئی مربی ہے، کوئی جو استاد سکھانے والا ہے، اس کے اخلاص میں اگر کمی ہے، اس کے عمل میں کمی ہے، لیکن وہ سکھا دیتا ہے اور سیکھنے والے سیکھ لیتے ہیں، تو جو شاگرد سچے دل سے، خالص نیت سے عمل کرتے رہیں گے، ان کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ تو قیامت کیسی ہوگی؟ وہ قیامت، اس کی اب یہ باتیں بتائی گئی، اذا وقعت الواقعہ، جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ لیس لوقعتہا کاذبہ، کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ خافضۃ الرافعہ، بلند کرنے والی اور جھکا دینے والی۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین ایک ہی دفعہ ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ ڈسٹ بن جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ یہ 3 بازو کون ہے؟ اہل دوزخ، اہل جنت، اور اہل جنت کی بھی آگے سے 2 اقسام۔ ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ دائیں بازو والوں کا فرمایا اصحاب المشأمہ، اور بائیں بازو والے، تو بائیں بازو والے کی بد نصیبی کا کیا کہنا؟ اور آگے والے السابقون السابقون، آگے بڑھنے والے تو پھر آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے۔ کس پر؟ کس طرح کی سبقت؟ انبیاء پر ایمان لانے پر سبقت، حق اور باطل کے مارکے میں سبقت، مصیبت پیش آنے میں صبر کرنے پہ سبقت، خیر اور بھلائی میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے، نیکیاں کمانے میں سبقت لے جانے والے، اللہ کا کوئی حکم سنے تو فوراً کر جانے والے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں۔ کہاں ہوں گے؟ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ کیا مراد ہے اس بات سے؟ یعنی اولین سابقہ امت کے اور آخرین آپ کی امت کے، ٹھیک ہے؟ یعنی پچھلی امت کے لوگ اور آخرین آپ کی امت کے، یعنی اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ اور نمبر 2 اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ اولین یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین، شروع کے لوگ، اور آخرین یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے، پیچھے آنے والوں میں سے کم ہوں گے۔ اور تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے ان کی مجلس میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، یعنی بہت ہی ڈیلیشیس قسم کی ڈرنکس ہوں گی اور بیوٹیفل گلاسز ہوں گے، اور اس کے اندر وہ ویٹرز کی طرح وہ بیوٹیفل ینگ بوائز لے کر ان کے آگے سرو کر رہے ہوں گے، اور پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ اب دیکھیں دونوں چیزوں میں فرق ہے نا۔ ایک چیز ہوتی ہے آپ کو ڈرنک پینی ہے، آپ اٹھتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، گلاس میں ڈالتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر بیٹھ کے پیتے ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی آپ کے سامنے بیوٹیفل گلاس کے اندر ٹھنڈا اچھا مزیدار مشروب لا کے سرو کر دے آپ کے آگے۔ روزے میں تو یہ چیز سن کے اور اچھا لگتا ہے نا۔ تو اب دیکھیے کہ اس طرح سے سرو کیا جائے گا،
اور وہ ان کے سامنے طرح طرح لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے۔ آج بھی دیکھیں پرندوں کا جو گوشت ہوتا ہے نا، برڈ میٹ، وہ سب سے وائٹ میٹ، وہ ایکسپینسو ہوتا ہے، اور جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کے رکھے گئے موتی، یعنی یہ جنت کی ایلیٹ کلاس ہے۔ یہ سب کچھ ان کے اعمال کی بدع سے ملا ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، اس لفظ کو یاد کر لیجئے، ایسے ہی نہیں ملا، عمل کر کے آئے تھے، سنتیں پڑھتے تھے، سنتوں کی ادائیگی کرتے تھے، صبر کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نمازوں کی حفاظت کرتے تھے، لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے، غیبت سے بچتے تھے، چوری سے بچتے تھے، لوگوں کا مال کھانے سے بچتے تھے، لوگوں کا دل دکھانے سے بچتے تھے۔ پھر فرمایا ایسی یہ سب کچھ ان کی اعمال کے جزا کے طور پہ انہیں ملے گا۔ وہ دنیا میں جو کرتے رہے، وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے۔ جنت کی یہی تو خوبی ہے، وہاں نہ چغلی ہوگی، نہ غیبت ہوگی، نہ بہتان ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا، نہ گالی ہوگی، نہ طنز ہوگا، نہ کوئی مذاق اڑائے گا، نہ تحقیر کرے گا، نہ ڈانٹے گا۔ جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ جنت کی خوبی ہر جگہ سچی بات ہوگی، بیکار بات نہیں ہوگی۔ اب دوسرا گروہ آ جاتا ہے سامنے، وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اور یہ دائیں بازو والے، یہ دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ یہ تو تھے نا، پہلے تو تھے سامنے والے، سابقون، سبقت لے جانے والے، اب یہ رائٹ ہینڈ والے آ گئے۔ وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں میں ہوں گے۔ یعنی بے خار بیریاں کیا ہے؟ یعنی ایسی بیریاں جن میں کانٹے نہیں ہوں گے، اور ایسے کیلے جو تہ بتہ چڑھے ہوئے، بیوٹیفل بھرے ہوئے درخت، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں۔ آپ دیکھیے ہر باغ جو ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی بیوٹیفل ہوتا ہے جتنی اس کی چھاؤں گھنی ہوتی ہے۔ ہر دم رواں پانی، پھر باغ میں اگر نہریں بھی جاری ہوں یا چشمے ہوں، اور کبھی ختم نہ ہونے والی بے روک ٹوک ملنے والے فاکہتن، یعنی فاکہہ کہتے ہیں اس چیز کو جو لذت دے، جو مزہ دے، کثیرتن، یہاں اس کا ٹرانسلیشن پھل کر دیا جاتا ہے، اور اونچی نشستگاہوں میں بیٹھے ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر ان کے لیے نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ آپ دیکھیے یہ جو لفظ ہے نا، عورتوں کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے کہ وہ جوان ہو جائیں گی۔ ہر کوئی دنیا میں، عورت ہو یا مرد ہو، ہر کوئی اپنی یوتھ واپس چاہتا ہے۔ جوں جوں آپ کی عمر بڑھتی ہے، آپ چاہتے ہیں کوئی مجھے وہ وقت واپس لا دے۔ تو یہ تو جنت میں ہوگا، اپنے شوہروں کی عاشق، اور عمر میں ہمسن، یعنی ایک جیسی عمر ہوگی۔ اور یہ تو ہو گئے دائیں بازو والے۔ پھر فرمایا یہ کچھ دائیں بازو والے کے لیے ہے، اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت، یعنی اگلی پچھلی جنریشنز میں سے بہت سارے لوگ چلے جائیں گے اس لیول پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے، 3/4 میں باقی سب۔ تو یہ سن کر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا نہیں تم تہائی ہوگے۔ ہم نے پھر تکبیر کہی، اور پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم آدھا حصہ ہوگے، یعنی آدھا حصہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اللہم جعلنا منہم۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگیں تو جنت الفردوس کی، اور دن میں صبح 3 مرتبہ تو ضرور اللہ سے دعا کریں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ 3 مرتبہ تو ضرور جہنم سے پناہ اور جنت کی سوال کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اور بائیں بازو والے، اب یہ تیسرا گروہ آ گیا، وہ اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، یہ بائیں بازو والے، اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا۔ فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو لفظ ہے نا، سموم، شدید حرارت والی بھاپ کو کہتے ہیں، سٹیم کو، اور حمیم ہوتا ہے تیز گرم پانی۔ تو اب دیکھیے ہوا اور پانی یہ 2 چیزیں جن پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ ہوا زہریلی، اور بھاپ والا پانی ایسا زہریلی ہوا اور سخت گرم پانی جس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس میں کسی طرح ان کو سکون نہیں آئے گا۔ وَظِلٍ، اور سائے بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ سائے نہیں ہوں گے۔ مِن یحموم، کون سے ہوں گے؟ کالے دھوئیں کے سائے، ایسے ڈارک ڈسٹ والے سائے ہوں گے جو کیسے ہوں گے؟ نہ ٹھنڈ دیں گے، نہ آرام ہوگا اس میں، یعنی نہ منظر اچھا، نہ بو اچھی، نہ فائدہ اچھا، کوئی بھی چیز اس میں ان کو نہیں ملے گی اس طرح سے جو ان کو سکون دے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت ہے جو یہاں پہ مینشن کی گئی، جو ان کے گناہ کو بتا رہی ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ،
انہم کانوا قبل ذالک مترفین. مترفین جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے نعمتوں میں پالے گئے لوگ. اتنی سزا سخت کیوں ہوگی کہ دنیا میں نعمتیں اتنی تھیں کہ دین کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، دنیا کو اتنا انجوائے کر رہے تھے کہ دین کے لیے وقت نہیں تھا، حرام کاموں کی اتنی کثرت تھی کہ حلال کی طرف دھیان نہیں تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ قبل ذالک مجرمین، یہ اس سے پہلے مجرم تھے. اللہ نے مینشن کیا، یہاں پہ لفظ ہی ڈیفرنٹ آیا ہے، قبل ذالک مترفین. اس جہنم میں آنے سے پہلے یہ نعمتوں میں پالے گئے تھے. یہ سزا کی شدت کو واضح کرنے کے لیے کہ جتنی نعمتیں کسی کے پاس ہیں، جتنی نعمت کسی کے پاس ہوتی ہے، وہ اتنی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر پاتا، تھوڑی سی تکلیف بھی بری لگتی ہے. یعنی دنیا میں بڑے مزے کر لیے، ان مزوں میں ہر طرح کی نافرمانیاں کر لیں، حرام کاموں کا ارتکاب کر لیا، تو جہنم کا ایک غوطہ ساری نعمتیں بھلوا دے گا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جہنمی کو ایک غوطہ جہنم میں دیا جائے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا تم نے کبھی کوئی خیر دیکھی؟ اور وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا. تو مترفین کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایسے لوگ تھے جو دنیا نے ان کو غافل کر دیا تھا، دنیا کے لیے کام کر رہے تھے. کیا وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو دنیا میں بڑھنے کے لیے، مال حاصل کر رہے تھے تو دنیا میں آگے جانے کے لیے، دنیا سے فائدہ اٹھا رہے تھے؟ دنیا کی زندگی نے ان کو اپنے عمل درست کرنے سے روکے رکھا، اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی. دین کے لیے وقت نہیں تھا، قرآن کے لیے وقت نہیں تھا، عبادت کے لیے وقت نہیں تھا، آخرت کو سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا. اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ صرف دنیا کا علم رکھتے تھے، آخرت سے غافل تھے. یعنی ساری سکلز دنیا کے لیے تھی اور آخرت میں کورے تھے، دین کے معاملے میں کورے تھے. اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگ، صرف اپنی فکر، خود پر خرچ کرنے والے لوگ. صرف ایک جرم تھا ان کا، دنیا کی محبت. اور پھر اس کے بعد کیا آ رہی ہے اگلی آیت؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ. اور وہ اصرار کرتے تھے اپنے گناہوں پر. اصرار کیا ہے؟ یعنی ایک گناہ ہو گیا، اس کے بعد دوسرا گناہ، اور اسی گناہ کو بار بار کرنا. حنث العظیم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک. یعنی وہ شرک کرتے تھے، قسمیں. اور یہ جو حنث ہے نا، یہ وہ گناہ ہے جس میں قسمیں توڑنا آتا ہے. تو کبیرہ گناہ جس پر انسان توبہ نہ کرے اور کرتا چلا جائے اور اس کو بہت ہی ڈھٹائی سے کرے اور اس کو چھوڑے نہیں، تو کسی بھی گناہ کا اصرار جو ہے نا، وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. یہاں اتنی شدید سزاؤں کے بعد کیا بات کی گئی؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین. بڑی نعمتوں میں پلنے والے لوگ تھے، مگر کرتے کیا تھے؟ جانتے کچھ نہیں تھے، علم رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، محنتیں دنیا کے لیے تھیں. تو کیا تھا؟ اصرار کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پہ. وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مر جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، ہڈیوں کا پنجر بن جائیں گے، تو اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے، اور ہمارے باپ دادا بھی اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے. اے نبی، ان سے کہو یقیناً اگلی اور پچھلے سب کو ایک دن جمع کیا جائے گا جس کا وقت مقرر کیا جا چکا. پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو. اب وہ زقوم کیا ہے اس کے بارے میں بتا. فمالئون منہ البطون، اور پھر تم اسی سے پیٹ بھرو گے. ہم پڑھ چکے ہیں زقوم کے بارے میں بھی. اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے. کیسے پیو گے؟ فشاربون شرب الہیم، تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے. یہ تونس کیا چیز ہے؟ یہ ایک بیماری ہوتی ہے اونٹ کو، جس میں وہ اتنا پانی پیتا ہے کہ اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور پانی پی پی کے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ہے ان بائیں بازوں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں. ھذا نزلهم یوم الدین. اور کیوں؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون. یہ ہے اصل وجہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا بنانے والے ہم ہیں؟ پھر فرمایا ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا، اور ہم اس سے عاجز نہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور ایسی شکل میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم جانتے نہیں. اپنی پیدائش کو تم جانتے ہو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟ اللہ نے فرمایا کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک اور نعمت کا ذکر کریں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے بادل برسایا، جو بادل اس سے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
پھر فرمایا کبھی تم نے یہ خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کو پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے زندگی کا سامان بنایا۔ تو اب کرنے کا کام کیا ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم، سبحان ربک العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے رب کی تعریف کرو۔ فسبح باسم ربک العظیم، یہاں پہ جو کہا گیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے، اسی طرح شام کو بھی 100 مرتبہ پڑھے، تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگتا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بتاؤں جو مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جس سے اللہ العظیم کے نام پر سوال کیا جائے لیکن وہ پھر بھی نہ دے۔ تو یہاں پہ کیا بات کی گئی؟ اللہ کا نام فسبح، تو تعریف کی گئی ہے بسم ربک، تیرے رب کے نام کے ساتھ، العظیم جو بہت بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو بہت بڑی قسم ہے۔ اور کس بات کی قسم؟ کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اس کا بہت بلند مقام ہے اور بہت بلند مقام پہ آسمان پہ رکھا گیا ہے، محفوظ کتاب میں موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ لیکن یہاں پہ مراد لوح محفوظ نہیں ہے، کیونکہ لوح محفوظ تک تو فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے۔ یہ پاک فرشتوں کے ذریعے آیا ہے کلام، اور اس میں شیاطین کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور یہ کہاں سے آیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ کلام آیا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر ہم ایسا رویہ کرتے ہیں؟ اللہ یہی تو سوال کر رہے ہیں، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو، اس کو اگنور کرتے ہو، اس کو کم سمجھتے ہو، کم اہمیت سمجھتے ہو؟ اللہ کا کلام، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم اس میں اپنا رزق، اپنا حصہ، اپنا پورشن وہ رکھتے ہو، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ اللہ کویسچن کر رہے ہیں کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، اور اپنا حصہ کیا؟ ہمیں کوئی خیر مل رہی ہو نا، کہیں پتہ چلے سیل لگ گئی ہے تو بھاگیں گے کہ فوراً سب سے بہترین چیز ہم اٹھا لیں۔ یہ تو نیکیوں کی سیل ہے، کھلی ہے، جو چاہے لے لے۔ قرآن بار بار دن رات صبح شام جس وقت کھولیں اور اللہ کی رحمتیں حاصل کر لیں، لیکن ہمارے لیے اہمیت نہیں۔ یہی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس نعمت میں اپنا حصہ یہ ڈالتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو، یہ حصہ ڈالا۔ تو پھر اللہ پوچھتے ہیں آگے فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو اب جب کسی کے تو محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ جو کچھ آل ان آل تم سب کچھ سب تم ہی ہو، تو جب مرنے والے کی حلق تک جان پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اپنی طاقت، اپنی تکبر، اپنی عظمت کی آزمائش یہاں پہ کر کے دکھاؤ کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ کتنی بے بسی عروج پر ہوتی ہے نا، سارے ڈاکٹر، سارے ایکوپمنٹ، سارے وینٹیلیٹر سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، واپس لاؤ اس شخص کو جو جا رہا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب وہ جانے والا اگر مقربین میں سے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل کریں، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا من المقربین۔ فروح وریحان وجنت النعیم، تو اس کے لیے گڈ نیوز آئے گی، روح وریحان، عمدہ رزق، نعمتوں بھری جنت۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوا تو کیا ہے؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلامتی ہے دائیں بازو والوں پر، ان کو سلام کیا جائے گا، اچھا ویلکم ملے گا سلامتی کے ساتھ۔ اور اگر وہ ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے، گمراہ لوگوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمانی کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، توڑ پھوڑ دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الحق الیقین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ قطعی حق ہے، ہوگا، سچ ہوگا۔ دیکھیے میں نہیں کہہ رہی، قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا کلام بتا رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، بعین یہی ہوگا۔ فسبح باسم ربک العظیم،
تو اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کرو. سبحان ربی العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.